نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جیسے کہ آج سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ہی بہت خوبصورت دن شروع ہونے والا ہے، ماہ رمضان، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر؟ روزے رکھتے ہیں، مختلف قسم کی عبادت کرتے ہیں، جس میں ہمارا سب سے اہم عبادت روزہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ ہماری نماز ہوتی ہے، اور پھر تھرڈ پہ کیا آتا ہے ہمارے پاس؟ قرآن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین موسٹ امپورٹنٹ عبادات ہیں ہماری جو ہم نے رمضان کے اندر کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دوسری مختلف کام کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ اذکار وغیرہ اور تراویح کا اہتمام، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے دورہ قرآن ایک نام ہے ہمارا۔ دورہ قرآن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے نا ہم قرآن کا روزانہ ترجمہ پڑھیں گے، اور میں پڑھوں گی بلکہ، اور آپ لوگوں نے سننا ہوگا۔ سنیں گے کیسے؟ دیکھ کر سنیں گے تاکہ دماغ یہاں ڈائیورٹ نہ ہو اور ہماری ٹینشن ایک ہی جگہ رہے۔ سیکنڈ اس کا نا یہ ہوگا کہ آپ نے نوٹس بھی بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوٹس بنانے ہیں سب نے، سب کے پاس کاپیز پینسل ہونی چاہیے جس کے نا سب نوٹس لکھیں گے۔ جو بات اچھی لگی آپ کو وہ آپ ہمیشہ سے الحمدللہ سے نوٹ کرتے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ اور تھرڈ کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کے کتنے نام آتے ہیں، کتنے، ایک تو نام اللہ تعالیٰ خود ہی ہے، پھر سیکنڈ کیا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے نا، بہت سارے، رب، رحمان، وہاب، عظیم، حکیم، بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ سارے نام آپ نے لکھنے اپنے پاس کہ ایک پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کے کتنے نام آئے، کتنے مختلف قسم کے نام آئے۔ اور سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے ہے وہ ہماری ہے نیت۔ ہم نے سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کرنا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج ہم نے کیا سیکھا یہاں سے، صرف یہ نہیں کہ پڑھ کے چلے جائیں، اٹھ کے چلے جائیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے سیکھا کیا۔ الحمدللہ سے کچھ لوگ بہت دور دور سے آئے ہوئے، بہت خوشی ہوئی ہے سن کر اور دیکھ کر، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور کچھ مشکلوں کا آسان فرمائے، ان کو یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور اہم چیز ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے، دوست ہمیں تنگ کرتے ہیں، ٹیچر سے ہمیں گلہ شکوہ رہتا ہے ہر وقت، اور آس پاس کے محلے کی دوستیں جو ہوتی ہیں ان سے تو کچھ زیادہ ہی رہتا ہے، جہاں شکل دیکھتے ہیں وہیں فوراً موڑ لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس نے مجھے بہت برا کہا تھا۔ تو دیکھیں عبادات قبول نہیں ہوں گی اگر ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے، صحیح ہے۔ تو آج ہی سے شروع کریں کہ اپنے دل صاف کرنا۔ آج ہی میں نے سنا ہے کہ ہمیں بھی ٹریننگ دی گئی، ہماری بھی ٹریننگس ہوتی ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے دل صاف کرنا۔ تو میں نے وہیں بیٹھے ارادہ کیا کہ میں نے اپنے ٹیچر سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کی اوپر نیچے ہوتی ہے نا، ہم سوچتے ہیں یہ اچھا نہیں کیا اس نے ہمارے ساتھ، ٹیچر ہمارے نمبر غلط کاٹ لیے، انہوں نے مجھے اس طریقے سے کیوں بولا تھا، انہوں نے مجھے اسے انسلٹ کیوں کی، یہ سب سوچتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے اپنے دل سے نکال دینی ہے، ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جاؤ ادھر ہی۔ اچھا، اور ہر ایک کو سب نے معاف کر دینا، سب کو دل سے آپ نے معاف کرنا، اپنے دل کو بالکل پیور کر لینا، ہر چیز سے صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں، ہم سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک پارہ اپنا مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تلاوت کون کرے گا؟ جی بالکل کریں لائبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہم نے بھی سورہ فاتحہ سنی، تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کو دعا کہا جاتا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ رمضان کے اندر خوب دعائیں کرنی ہے، اپنی دنیا بھی مانگے، جتنی آپ نے دنیا دولت جو چیز آپ نے مانگنی ہے سب رمضان کے اندر مانگے۔ ایک لسٹ تیار کر لیں، ہمیشہ میں کہا جاتا ہے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایک لسٹ تیار کریں اپنے پاس، اور اس پہ ہر دعا لکھ لیں اپنی، جو دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی، جو چاہتے ہیں آپ کو ملے اور جو چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں آپ کو ملے، تو وہ ساری چیزیں ایک لسٹ میں اتار لیں، وہ چاہے کہ مارکس ہیں، وہ چاہے کہ کپڑے ہیں، وہ چاہے کچھ بھی چیز ہے، تو ایک لسٹ میں لکھ کے اور روزانہ سحری کے وقت افطاری کے وقت دعا آپ نے مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ سورہ فاتحہ ایک بہترین دعا ہے، اس کو پڑھ کے جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس پر سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی کہ قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیں کہا جا رہا ہے قرآن کے بارے کے اندر، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے ایک اور لیسن آیا ہے کہ ہم نے رمضان کے اندر صدقہ خیرات کرنا ہے، لوگوں پہ خرچ کرنا ہے، وہ چاہے آپ 2 روپے دے کے خرچ کریں، کسی کو پانی پلا کے خرچ کریں، کسی کو اپنی چیز شیئر کروا کے خرچ کریں، لنچ شیئر کروائیں، لیکن ہم نے وہ چیز ضرور کسی کے ساتھ خرچ کرنی ہے تاکہ وہ ہمارا صدقہ شمار کیا جائے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پیدائش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ دیکھیں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ ان کے دل میں نفاق ہے، سامنے کچھ ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ ہوتے ہیں، اور ہم بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا، سامنے دوسرے کو بولتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں یہ بات تو بالکل صحیح کہی ہے، اور جب ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں فوراً پیچھے آنے کی برائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے چیک کرنا ہے کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائے کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بیماری ہے اور ان کے لیے بہت سخت سزا ہے، جو سامنے کچھ ہوتے ہیں پیچھے کچھ ہوتے ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے منافق۔ سب سے دردناک عذاب جنہیں دیا جائے گا وہ منافقین ہوں گے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار در حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اگر کسی کو صحیح بات بتاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی ہمیں کیا بولتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو بات پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو غلط بولنے سے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو صحیح بات بتاتے ہیں، کوئی آپ کو بے وقوف کہتا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے نہیں یہ غلط بولے ہیں، یہ جاہل ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ در حقیقت خود ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ہوتی ہے، یہ بھی بات ہماری عقل کی کہ ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو برا کہتے ہیں تو وہ برے ہم خود ہی ہیں، نہ کہ وہ خود ہوتا ہے۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔
اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رستے دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید دی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ مطلب کہ جب ہم کسی کو صحیح بات بتانے لگتے ہیں، یا یہاں پہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ اسلام پڑھ لیتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ غلط بیان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، پھر کوئی چیز ان کے پاس رکھوائی جاتی ہے تو اس میں سے چیزوں کو ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں منافقین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے کوئی ایمان دیا، جیسے کسی نے آگ جلائی ہو، اسی طریقے سے میں نے کوئی ایمان دیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ اس میں سے ڈنڈیاں مارنے لگے، چوریاں کرنے لگے، لوگوں کو دھوکہ بازی کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے، پھر میں نے ان سے وہ ایمان لے لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس حال میں ہے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے حق کو دیکھنے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ایک بات صحیح آتی ہے، کوئی ہمیں بولتا ہے کہ کام نہیں کرو، اور اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چیز حق کی صلاحیت لے لے گا کہ ہمیں کوئی چیز اچھی، جو بری چیز ہوگی نا وہ بھی اچھی لگنے لگے گی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم حق کو نہیں دیکھ پاتے، صحیح چیز کو نہیں دیکھ پاتے، ویریفائی کسی بھی چیز کا نہیں کر پاتے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نماز لیٹ نہیں پڑھیں، وقت پہ نماز پڑھیں، نہیں ہم تو پڑھ سکتے نہیں لیٹ نماز بھی، کہ قرآن میں کیا ہے کہ وقت پہ نماز پڑھنی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جو ہماری حق کی صلاحیت کو چھین لیتی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کے تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم جانتے ہو کہ آسمان و زمین کھانا پینا میں دینے والا ہوں تو کیوں دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کو بولتے ہو کہ یہ میری دعا سن لیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ ہماری ڈائریکٹ دعا نہیں سن سکتے، نہیں، صرف میں تمہارا خالق ہوں، مجھ سے ہی ڈائریکٹ مانگو، جو کچھ مانگو، جیسی دعا مانگنے سے مجھ سے مانگو تو دعا قبول کروں گا۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندوں پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ایسی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہے مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانتی ہو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ وقت پہ نماز پڑھو، میں نے کہا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور دوسری اچھی عبادت کرنی ہے، لیکن وہ نہیں کرتے، تو اس آگ سے ڈرو کہ جو وہ جلائی جاتی ہے آگ، وہ صرف پتھر اور انسان سے جلائی جاتی ہے۔ جبکہ آج جو ہماری آگ جلائی جاتی ہے، کس سے جلاتے ہیں ہم؟ پیٹرول سے، ماچس سے، گیس سے، انہیں چیز جلتی ہے، لیکن دیکھیں جہنم کی آگ کسی چیز سے نہیں چلتی، صرف انسان سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ جو صرف ہم سے جلائی جائے گی، نہ اس پہ لکڑیاں ڈالی جائیں گی، نہ اس پہ کاغذ ہوں گے، نہ اس کے نہ پیٹرول ہوگا، نہ گیس ہوگی، صرف انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری صرف عبادت کرو، خالص میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے مانگو، نمازیں پڑھو تاکہ اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کہ لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں چیز پہ، اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کو جنت دیں گے۔ اور جنت کیسی ہے؟ کہا جاتا ہے وہ باغ ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور آج کل ہماری دنیا میں کیا ہے، یہ کون سا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نیچے نہریں کیسے بہتی ہیں، ایک باغ ہو نیچے نہریں کیسے بہتی ہوں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا فلموں کے اندر وہ محل بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، جس کا دروازہ ہوتا ہے ان کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جنت ہے، اور جنت کے اندر درختوں کے نیچے سے نہریں جائیں گے، دیکھیں کتنا خوبصورت لگے گا منظر۔ تو وہ جنت جو ہے وہ ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہے۔ دیکھیے بس ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، نماز کو اول وقت پڑھنا ہے، نماز کا نفل بھی ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا ہے کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیل دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اچھا جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے اور وہ کہتے ہیں مچھر کی مثال دی۔ اب جب مچھر کی مثال دی گئی نا تو اہل کتاب والوں نے بڑا شور مچایا، یہ کیا مسئلہ ہے کہ اتنی بڑی ذات ہونے کے باوجود پوری کائنات میں سے چھوڑ کے صرف ایک مچھر کی مثال دی گئی؟ اتنی ساری چیزیں موجود تھیں، ان کی مثالیں دی جاتی، صرف ایک مچھر کی مثال دی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی چیز سے نہیں شرماتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی کبھی محفل میں کہیں بیٹھے ہوں، کہیں شادی وغیرہ میں چلے جائیں، ہاتھ سے کھانا کھا لیں تو میں کتنی شرم آتی ہوں، کہتے نہیں نہیں بہت بڑی ذات ہے، ہم نے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا، مجھے چمچ سے کھانا کھانا ہے۔ ہم کتنا شرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں کتنی بڑی ذات ہونے کے باوجود، اتنی بڑی کائنات بنانے کے باوجود ایک مچھر کی مثال دیتے ہیں، حقیر سے اس کی مثال دیتے ہیں کہ جو بالکل چھوٹا سا، اس کو ہلکا سا ہمارے مر جاتا ہے، تو اس کی مثال دے کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں نے مچھر جیسے حقیر چیز کو پیدا کیا اور اس کے بھی ساری چیزیں بندوبست کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مچھر کہتے ہیں کہ ہر چیز کا، اس کا کھانے پینے کا، اس کے رہنے کا سب کا بندوبست کیا ہے نا۔ تو کیا اے انسان میں نے تمہارے لیے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا؟ کیا میں تمہارے لیے اس کائنات کو، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے، تو کیا میں نے تمہاری ایسے بنایا ہے؟ یہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ تم میرے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، میرے چہیتے ہو، لیکن صرف اس سے بھی اور زیادہ قریب میرے اس لیے ہو سکتے ہو کہ عبادت میری کرو، میرے پاس آ جاؤ، میری نماز روزوں کو اس کو قائم کر لو۔ پھر آگے ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین و فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد یہی ہے کہ نماز روزے کا، ٹھیک ہے، اور کیا توڑنے کے بعد، جوڑنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں۔ جب ہم رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رشتوں کو نہیں توڑنا ہے، وہ چاہے ہمارے دوستوں کا رشتہ ہے، وہ چاہے ہماری کزنس کا رشتہ ہے، وہ چاہے ہمارے پیرنٹس کا، ہمارے سسٹرس کا، جس کا بھی رشتہ ہے ہم نے اس کو نہیں توڑنا ہے، کیونکہ رشتہ توڑنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سب کو بتائیے حدیث۔ تو دیکھیں رشتہ ہوتا ہے، وہ کیسا بھی رشتہ ہو لیکن وہ رشتہ ہی ہے۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں جو رشتے توڑے ہوئے ہیں، جن دوستوں سے یا جن رشتہ داروں سے ہم نہیں ملتے ہیں، ان کو کم از کم ایک بار فون کر کے ان سے بات کر لیں، ایک بار سلام دعا کر لیں ان سے، وہ چاہے بات کریں نہ کریں، لیکن ایک بار خالی ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لینی ہے تاکہ ہماری پکڑ نہ ہو سکے قیامت کو۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس سے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استور کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کہ ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. کہتے ہیں میں ہی تو ہوں جس نے یہ سارا زمین اور آسمان پیدا کیا ہے. پھر زمین پیدا کرنے کے آسمان کی طرف متوجہ ہوئے, آسمان کو سجایا, اس پہ چاند ستارے لے کر آئے, پھر اس کا کلر دے کے تو خوبصورت کلر بنایا. صرف کس کے لیے؟ کوئی مخلوق یہاں پہ رہتی ہے جو سوچتے سمجھتی ہو؟ ظاہر سے جانور درخت پودے ہیں, لیکن کیا ہماری طرح سوچتے سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ صرف ہمارے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. کیا کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہ دیکھیں میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کون ہے؟ انسان ہے. یہاں پہ بالکل انسان ہے, لیکن ہم نے خلیفہ کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا. خلیفے کو اس طریقے سے سمجھے جیسے کہ ایک اسکول ہے, اسکول کے اندر پرنسپل ہوتے ہیں نا, کہ کوئی ایک آفس لے لیں, ایک جاب لے لیں, آفس کے جیسے کہ ان کے مینیجر ہوتا ہے. تو جو مینیجر سے اوپر بھی سر ہوتے ہیں نا, باس ہوتے ہیں, باس کا سارا کام کون کرتے ہیں؟ مینیجر کرتے ہیں نا. اسی طرح اسکول کے اندر پرنسپل کا سارا کام کون کرتی ہے؟ وائس پرنسپل کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک پرنسپل ہے پوری کائنات کی, انہوں نے ہمیں وائس پرنسپل بنایا ہے. انہوں نے ہمیں یہ ساری ذمہ داری دی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, چیزوں کا خیال رکھنا ہے, چیزوں کی دیکھ بھال کرنی ہے, اور سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے ہر کام کرنا ہے. اللہ کا ہر کام کرنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کام دیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی عبادت کا کام دیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے کام کرنے کے لیے کہ تم نے زندگی میں سروائیو کرنا ہے, تم نے جابس کرنی ہے, کام کرنا ہے, جو کرنا ہے تم کرو, لیکن سب میرے طریقے سے کرنا ہے. تم اگر گھر کے کام بھی کر رہے ہو تو اس کو بھی میرے لیے کرو. میرے لیے نیت رکھو کہ میں لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہوں, میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں. کیوں کر رہی ہوں؟ گھر کی صفائی کرنا آدھا نصف ایمان ہے. میں گھر والوں کو کھانا بنا کے کھلا رہی ہوں. کیوں کھلا رہی ہوں؟ جنت پہ لے کے جانے والے کاموں میں سے ہے. تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پرنسپل, ایک وائس پرنسپل کو دی ہے. تو یہ ساری دیکھیں ذمہ داری, ایک آپ اپنی خود اسکول کے پرنسپل کو آپ دیکھتے ہیں نا کتنی ٹینشن میں گھوم رہی ہوتی ہے, سارا کام کر رہی ہوتی ہے نا اپنی پرنسپل کا. تو دیکھیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. کیا ہم وہ ذمہ داری پوری کرتے؟ کیا ہم جانوروں کی اور درختوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں؟ بلکہ نہیں, ہم تو چلتے پھرتے پودے توڑ کر آ رہے ہوتے ہیں, درختوں کی ٹہنیاں توڑ دیتے ہیں, راستے میں پتھر پڑے ہوئے تو ان کو باقاعدہ بیچ کے اندر لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم نے بھی سب کو ذمہ داری ہم نے دیکھنی کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم ہی کر رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے, ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان و زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. ان آیات سے دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جس چیز پہ فضیلت دی گئی ہے وہ فضیلت صرف ایک علم کے بنیاد پر ہے. اگر ہم علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو ہماری فضیلت نہیں ہوتی. ایک ہم فضیلت والے انسان نہیں بن سکتے. آپ دیکھیں نا وہی بھنگی ہوتے ہیں اور وہی ماسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ہم اپنے ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیتے ہیں. ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں فوراً اٹھ جاتے ہیں اور ان سے ہاتھ ملانے ان سے سلام کرنے کے لیے اتنا تڑپتے ہیں کہ نہیں ان سے سلام کر لیں ذرا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اوپر رکھا ہے, فرشتوں سے اوپر رکھا ہے. جتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی سب سے اوپر انسان کو اشرف المخلوقات کا ہے. صرف اس علم کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا, وہ چاہے دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے. دینی علم سب سے اوپر ہے, پھر اس کے بعد دنیاوی علم. لیکن اگر ہم دنیاوی علم حاصل کر لیتے اور دینی علم حاصل نہیں کرتے تو پھر ہم نیچے ہی ہیں. پھر ہم اشرف المخلوقات کے اوپر نہیں آ سکتے. بالکل اوپر ہو سکتے ہیں لیکن ٹاپ پر نہیں آ سکتے. ٹاپ پر آنے کے لیے ہماری ضروری ہے کہ ہم کیا کریں کہ قرآن کا ہم لازمی پڑھیں. کم از کم ایک بار ہم اس قرآن کو تفسیر و ترجمے کے ساتھ ضرور سمجھ اور پڑھ لیں کہ اس میں ہے کیا.
کیونکہ یہی وہ علم ہے جو انسان کو بلند کرتا ہے اور انسان کو گرا دیتا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نے کتنی پاک مخلوق ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت حمد و ثنا کرتی ہے, کوئی برائی نہیں, کوئی غیبت نہیں, کوئی گناہ نہیں کرتی, ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام, ہر وقت کرتی تصویر. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں ان سے بھی افضل بنایا صرف ایک علم کی بنیاد پر. تو علم حاصل کرنا ہم سب کا فرض ہے. سب سے پہلے تو یہی کہ ہم قرآن کے علم حاصل کریں, اور سیکنڈ ہم دنیا کے علم میں. اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کا علم حاصل کرے دنیا کو چھوڑ دیں, نہیں. جب دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں تو جینے کا طریقہ ہے نا, کیسے جئیں گے, جانوری زندگی جئیں گے, پتے کھائیں گے, اور وہ کیسے کپڑے پڑے پہنیں گے, ساری چیزیں ہیں نا دنیا کے لحاظ سے ہی ہیں, جس کے لیے ہمیں دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ہم نے 5 کلاس تک پڑھا چھوڑ دیا, قرآن ہم نے پورا پڑھا, بالکل پڑھا ہوا پڑھتے رہے, 10 دفعہ پڑھیں قرآن آپ, لیکن ساتھ دنیا کو بھی حاصل کریں, کیونکہ دنیا میں آپ کو رہ کر پھر آپ نے آخرت میں جانا ہے نا. تو جہاں پہ آپ پہلے ہیں وہ چیز آپ نے لینی ہے, پھر بعد میں دوسری جگہ پہ جانا ہے. تو دنیا کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے, لیکن کس کے ساتھ, آخرت کے ساتھ. آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, کبھی آخرت سے اپنی غافل نہیں ہونا ہے ہم سب نے. پھر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ, تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. کیوں انکار کیا تھا ابلیس نے؟ ہاں, کیوں انکار کیا تھا؟ تکبر کی وجہ سے, اور وہ آگ سے بنا تھا. ٹھیک ہے, 2 چیزیں تھیں. اس نے کہا میری بننے کا طریقہ الگ ہے, ٹھیک ہے, میرا پروسیس الگ ہے اور اس کا پروسیس الگ ہے, تو یہ میں اور یہ ایک نہیں ہو سکتے. اور دوسرا ہے کہ میں تو بہتر ہوں, میں آگ سے بناؤں, یہ کام مٹی سے, گلی سڑی مٹی سے, اتنی سڑی ہوئی مٹی سے بنا ہے, تو نہیں, ہم ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تکبر کرے, وہ اپنے آپ کو سمجھے نہیں میں تو بہت اچھی ہوں, میں تو پڑھائی میں بھی A1 ہوں, میرے ڈریسز بھی بہت زبردست ہے, میں پارٹی میں بھی A1 لگوں, سب سے اچھی میں لگوں. یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے. تکبر کیا ہے کہ یہ سوچنا کہ میں لوگوں سے اچھی لگوں, میں سب سے اچھی لگ رہی ہوں, یہ ہوتا ہے تکبر. یہ اگر ہمارے دل کے اندر ہے سوچنا ہمارے تکبر, اور تکبر آ گیا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے, بالکل بھی داخل نہیں ہو سکتے. بھلے جتنا بھی ایمان ہو, جتنے بھی نیک اعمال ہو, رائے کے برابر بھی اگر تکبر ہے دل کے اندر کہ میں نے بڑی بڑی نیکیاں کر لی, میں نے تو قرآن پڑھ لیا ہے, میں تو نماز وقت پہ پڑھتی ہوں, میں نے نفل نمازیں پڑھی ہیں, ساری تراویح پڑھی ہیں میں نے, نہیں, اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں, اپنے کو تھکانے کے مانند ہے. تو اس بات کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے, جو ہمارے اندر اکثر ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی میں جاتے ہیں, کہیں بھی فنکشن میں جاتے ہیں, سوچتے ہیں آج سب سے اچھی لگ رہی ہوں, ٹیوشن میں بیٹھے ہوتے ہیں سوچتے ہیں, اسکول میں ہوتے ہیں میں سب سے اچھا پڑھتی ہوں, نہیں, سب سے اچھا یہ ورڈ نکال دینا, ہاں میں اچھا پڑھتی ہوں, میں اچھی لگ رہی ہوں, اچھی بات ہے, لیکن سب سے اچھا نہیں کرنا ہے. پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں با فراغ جو چاہو کھاؤ, مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کے پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. کہ یہاں پہ درخت کا نام آیا ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کیلے کے درخت کیا کہتے ہیں گندم کے درخت کھا لیا تھا, اس کا دانہ کھا لیا, تو کیلے کے درخت سے اپنے کو چھپا لیا تھا. یہاں پہ کسی درخت کا اور کسی چیز کا ذکر ہے نہیں ہے. تو اپنی طرف سے کوئی بھی تعویلیں قرآن کے لیے خاص طور پیش نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کا جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ سنی بات کو آگے پیش کر دے, یعنی کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ سچ ہے, کسی سے پوچھے نہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ وہ آگے بتا دے کہ وہ تو یہ جھوٹ بات ہے. اور جھوٹ کیا ہے, کبیرہ گناہ, اور جھوٹ ہمیں ہر برائی کی جڑ ہے جو ہمیں جہنم کی طرف آرام سے لے کے جانے والی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت آدم علیہ السلام نے فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی, جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جی, کون سی دعا تھی جو آدم علیہ السلام نے مانگی تھی؟ جلدی سے بتائیں کون سی دعا تھی؟ عربی بتائیں, عربک بتائیں. ہاں نہیں, ربنا
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ٹھیک ہے, یہ دعا لکھ لیں اور آج پورے دن یہ دعا پڑھنی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, ٹارگیٹ رکھیے گا, چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھنا ہے. میں تم سے دیکھ کے ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا, اور جو لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو, تو تمہارا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا, اور مجھ ہی سے تم ڈرو. اور میں نے جو کتاب بھیجی اس پر ایمان لاؤ, یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ, تھوڑی قیمت میں میری آیت کو نہ بیچ ڈالو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو تم سے عہد لیا ہے تم اس کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. جی ہم کیا عہد کر آئے اللہ تعالیٰ سے؟ یاد ہے جو عہد کر آئے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا عہد کر آئے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم سب ایک اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر آ گئے. کیا وعدہ کر آئے؟ علم سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر آئے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تھا, بنایا تھا ان کو, تو ان کی پیٹھ پہ سے جتنے بھی لوگ ابھی دنیا کے اندر آئیں گے ان سب کو نکالا تھا. ٹھیک ہے, ان سب کو نکال کے اپنے سامنے پھیلا دیا تھا ان سب کو بڑے سے میدان کے اندر, اور پھر ان سب سے ایک وعدہ لیا تھا کہ ان سے بولا گیا, ان سے پوچھا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان میں کہا تھا بلا کیوں نہیں, بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یاد رکھنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. سب نے وعدے کہتے کہ ہمیں یاد ہے, وہ ہم سب وہاں موجود تھے. اور اس وعدے کو کہتے ہیں عہد الصد. اس وعدے کو کہا جاتا ہے عہد الصد, جو ہم سب کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے. اور آج ہم بیٹھ کے شرک کر رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کا ریاکاری, دکھاوا کرنا, اپنی چیزیں دوسروں کو دکھانا کہ دیکھو ذرا میں کتنی اچھی چیز ہے, یہ تک شرک میں آ جاتا ہے. ریاکاری بھی نہیں کرنی ہے ہم نے. اور میرے غضب سے بچو, باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور جو لوگ میں آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. جی کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ ٹھیک ہے, اور جو لوگ میرا کے جھک رہے تم بھی ان کے ساتھ جھک جاؤ, مطلب کہ با جماعت نماز پڑھنا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ ہمیں دلیل ملتی ہے قرآن سے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, کہ جماعت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ سب لوگ اپنے گھر میں جماعت کروائیں. ٹھیک ہے, اپنے بہنوں کو جمع کر کے, اپنے بھائیوں کو جمع کر کے, اگر بھائی بڑے ہیں تو ان کو بولے آج جماعت کریں, آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. صحیح ہے, اور اگر آپ کی سسٹرس ہیں خالی تو ایک بیچ میں کھڑی ہوگی, باقی جو جماعت کے بیچ میں کھڑی ہوتی ہے اور باقی آس پاس کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور دوسری صورت پڑھی جاتی ہے, اور پھر باقی ساری نماز تو ایسے ہی پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جماعت کروانے کا اس آیت سے ہم کو ملتا ہے کہ نماز کو قائم کرو, جماعت کے ساتھ پڑھو. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا گناہ اجر ہے؟ 27 گنا. ٹھیک ہے, کتنا گناہ اجر ہے؟ 27. یعنی کہ اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اس کا ایک ثواب ملتا ہے نا, اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہم ایک ہی نماز پڑھ لیں لیکن 27 گنا ثواب مل رہا ہے. تم دوسروں کو تو نیکی کا رستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بول دی کہ دوسروں کو تو بڑا فورس کرتے ہو, دوسروں کو تو بولتے رہتے ہو لیکن خود عمل نہیں کرتے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دوسروں کو حکم دیتا ہے اور خود وہ کام نہیں کرتا تو وہ جہنم کے اندر گدھے سے گھومتا ہے نا گول گول, اسی طریقے سے جہنم کے اندر گھوم رہا ہوگا وہ. تو یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ ہم دوسروں کو جو بولتے ہیں خود ہم کرتے نہیں کرتے, پہلے خود عمل کرنا ہے پھر دوسروں کو اس کام کا بولنا ہے.
کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر و نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی مشکل آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، صبر سے کام لو، صبر اور نماز۔ جب بھی کوئی مشکل لوگوں کی طرف نہیں بھاگنا، فوراً ہی مصطلح بچھائیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اللہ سے گر گڑا کے مانگے، دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے، کیسے مشکل ختم ہوتی ہے، مانگے تو صحیح اللہ تعالیٰ سے۔ ٹھیک ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں آزمایا تھا، جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں میں فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ کتنی سخت آزمائش تھی نا آل فرعون پر، وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، مطلب ان کی نسل ہی نہیں چلنے دیتے تھے نا۔ نسل تو مردوں سے چلتی ہے نا، مرد اور عورتیں دونوں سے چلتی ہے، لیکن اگر عورتیں ہوں مرد نہ ہوں تو نسل نہیں چل سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی آزمائش تھی، اس میں بھی میں نے تمہیں آزمایا تھا کہ تم کرتے کیا ہو، پھر دیکھا آپ نے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو بہت سے انعامات دیے گئے، اس کے لیے آسمان سے کھانا نازل کیا جاتا تھا، کتنے سخت آزمائش ہوئی، پھر کتنا بڑا انعام ملا کہ آسمان سے کھانا نازل ہوتا تھا ان کے لیے۔ تو کبھی بھی آزمائش سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد انعام بہت بڑا ہوتا ہے ہمارے لیے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے نجات ملی اور یہ ایک میدان کے اندر آ گئے، تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا 30 دن کے لیے، بولا 30 دن کے لیے آپ میرے پاس آ جائیں۔ انہوں نے بولا میں 30 دن بعد آ جاؤں گا، اپنی قوم کو بول کے چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے 10 دن اور زیادہ کر دیے۔ آزمائش تھی ان کی قوم کے لیے، ان کی قوم کرتے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، تو ان قوم نے کیا کرا کہ اس میں سے جو ایک جادوگر تھا اس نے بولا لو بھائی تمہارا جو پیغمبر ہے وہ تو تمہیں بھول گیا، اب تم کیا کرو بچڑوں کو معبود بناؤ، ایک لو گائے کا بچہ اور اس کا کیا کرو اس کا بت بناؤ اور اس سے مانگو تمہاری دعا قبول کرے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، تمہارا رب بھی تمہیں بھول گیا، تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کیا آتی ہے بھی ایک آزمائش سے موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو بھی کیا دیکھتے ہیں ان کو بہت غصہ آتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کرا آپ لوگوں نے، لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس کیسی مشکل آ جائے نا، ہم نے اپنے دین سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ اذکار کر رہے ہوتے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی وظیفہ بتا دیتا ہے کہ آپ اس کے لیے پڑھتے ہو، دیکھتے رہے قبول نہیں ہو رہا چھوڑ دیتے ہوں، تو یہ نہیں کرنا ہم نے۔ آپ اگر ایک چیز پڑھتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ فائدہ نہیں مل رہا، آپ پڑھتے رہے، پتہ نہیں اس کا فائدہ کب لکھا ہو، کتنا زیادہ فائدہ لکھا ہو، اور آپ وہ چھوڑ دیں وہ چیز آپ کو نہ ملے، تو کبھی بھی جو صحیح چیز ہوتی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، چلتے پھرتے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی آپ کو وظیفہ بتاتا ہے وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، پڑھتے رہے، اس کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ کو کتاب و فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ہوا کیا، گناہ کیا تو سزا بھی ملی۔ اب کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ میں فوراً نہیں دیتا، لیکن کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کی سزا ضروری ہوتی ہے کہ اگر سزا نہ ملے تو گناہ معاف نہیں ہوتے، اور آخرت میں سزا تو اور بھی بری ہے اور بھی خطرناک ہے، تو دنیا میں سزا مل جائے تو وہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے۔ تو پھر ان کے لیے یہ سزا آئے گی، کیا کریں گے کہ جو لوگ
عبادت کر رہے تھے، بچڑے کی معبود بنایا تھا، وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگ ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، اور جو لوگ عبادت نہیں کر رہے تو دوسری لائن میں کھڑے ہوں گے، یعنی کہ 2 روز بن گئے ہوں گے، ایک رو عبادت کرنے والوں کی، ایک رو عبادت نہ کرنے والوں کی۔ تو جو لوگ عبادت نہیں کر رہے تھے انہوں نے کیا کرا؟ عبادت کرنے والوں کو مار دیا، قتل کرا، یہ ان کی سزا تھی کہ ان کو قتل کر دیا، ان کی گردنیں اڑا دی گئی۔ تو دیکھیں گناہ کی سزا بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہے، یعنی کہ جس قسم کا گناہ ہوتا ہے اس قسم کی اس کی سزا ہوتی ہے۔ تو ضروری کیا ہے کہ ہر گناہ کی توبہ کر لو، گناہ فوراً توبہ کر لو، بچتے رہیں کہ گناہ نہیں کرنا، کوشش کریں گناہ نہیں کرنا، ہم نے گناہ سے بچیں۔ ہم نے تم پر یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑاکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کسی سان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ابھی کیا ہوا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے کچھ لوگ ایک پہاڑ کے اوپر، اور انہوں نے بولا کہ نہیں ہم آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، جب تک نہیں مانیں گے تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں۔ انہوں نے یہ بات بولی اور اتنے میں ان کے پاس ایک بجلی آ کے گری، اور وہ 70 لوگ تھے کہا جاتا ہے، وہ 70 کے 70 لوگ اسی وقت مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیا کرے، تو میرے لیے آزمائش ہو جائے گی، جب میں واپس جاؤں گا تو میری قوم کے لوگ بولیں گے تم نے تو ہمارے 70 لوگوں کو مار دیا، اور پھر وہ تو اور دور ہو جائیں گے دین سے ہمارے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کرا، جبکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ ہم مر چکے ہیں، اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا کہ وہ ان کے پاس یہ عقل تھی کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ وہ شکر گزار بنے، اللہ کے دین کی طرف آئے۔ ایسا ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ میں آزماتا ہے، نئی زندگیاں دیتا ہے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے نا ایکسیڈنٹ ہو کے بچ جاتے ہیں، حادثات ہو تو کہ بچتے ہیں، لیکن بھی کیا کہتے ہیں ہماری کیا نیکی کام آ گئی، یہ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بچایا ہے، کیوں بچایا کہ ہم سے شکر گزاری چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم دین کے کام کریں، ہم اس کے آگے اور اس کے عبادت میں بڑھیں، ہم جو دوسرے کام ہمارے رہ گئے وہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ باقی رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ہم سے کوئی نہ کوئی کام ضرور لینا ہے، تو اس کو پہچانا ہے، نہ کہ ہم کیا کریں کہ بس عبادتیں کر کے چھوڑ دیں دوبارہ سے غافل ہو جائیں۔ ہم نے تم پر برابر کا سایہ کیا، امن و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ ہی پر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا خطّاتun، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکیوں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پہ آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ تو دیکھیں جو نافرمانی کریں گے، جو بھی غلط کام کریں گے اس کی سزا ضرور ملے گی، اور اس پہ بھی شکر ادا کیا کریں کہ سزا دنیا میں ہی مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آخر کی سزا بہت خطرناک ہے، نہ وہ کم کی جائے گی نہ وہ ہٹائی جائے گی۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں ہی پکڑ لیتا ہے، پہلے تو استغفار کر لیں، اور اگر گناہ وہ ہمارے استغفار کے قابل لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آزما لے، دنیا میں ہی سزا دے دیں، آخرت کے لیے نہ رکھنا ہمارے لیے کسی سزا۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پہ اپنا آسا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، کھیرا، لکڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری و پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ جو پیاز اور لہسن وغیرہ جو اگے تھے نا، یہ بنی اسرائیل کے دور سے چلتے آ رہے ہیں ہمارے پاس، جو آج ہم بھی کاٹ کے کھا رہے ہوتے سبزیاں، نہ یہ سوال کرتے ہو نہ ہمارے لیے اگتی، آج ہمارے لیے آسمان سے کھانا آ رہا ہوتا ہے۔ خیر ہر چیز کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن دیکھیں یہ ہوا کیوں تھا؟ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے لگے۔
آیت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں فرمائی جو قرآن کی آیت ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز کو اول وقت پہ پڑھنا ہے, غیبتیں نہیں کرنی ہے, لوگوں کو تنگ نہیں کرنا ہے, صدقہ کرنا ہے, کھانا کھلانا ہے. اگر یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں اور دوسرے برے کام کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ کہا جاتا ہے کفر ہے. تو کفر وہی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کو نہ ماننا, اور دوسرا کفر یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکامات, اللہ کی آیات کو نہ ماننا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی تو کفر کے درجے میں نہیں آ جاتے. جو آج ہمارے پہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اتنا جو عذاب میں مسلط ہو رہا ہے, یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے, قرآن پہ عمل نہیں کریں. یہ سب اسی چیز کا نتیجہ ہے جو ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے دستے چلے جا رہے ہیں. تو کم از کم ہم سب نے مل کر اپنے گناہوں کی استغفار کرنا ہے اور اسے توبہ کرنی ہے, تاکہ ہمارے لیے ہماری وجہ سے دوسرے لوگوں پہ آسانی ہو جائے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا, اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. یقین جانو ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی, جو ابھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تم کسی خاص ذات میں سے ہو کے تو تمہاری بخشش ہوگی. تم اگر سید ہو, تم اگر پٹھان ہو, تم اگر یہ ہو, تم اگر وہ ہو, تو جبھی تم جنت میں جا سکتے ہو, ورنہ نہیں جا سکتے. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے تم کچھ بھی ہو, صرف اور صرف کیا کرو, مجھ پر ایمان لاؤ, آخرت میں ایمان لاؤ, میری عبادت کرو, تم جنت پہ چلے جاؤ. تو کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سیدوں کی اولاد ہیں اور ہم تو یہ ہیں, ہم تو وہ ہیں, ہمارے تو باپ یہ تھے, ہمارے دادا یہ تھے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم جنت میں جانے سے روک دیا جائے کہ تم تو فخر کیا کرتے, تم تو غرور کرتے, تمہاری تو جگہ ہی نہیں ہے جنت کے اندر جانے کی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا, اور جو احکام و ہدایت اس پہ درج ہے انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے, مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پہ بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا, ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. یہ آیت دیکھیں ہمارے دور کی, آج کے دور کی آپ دیکھیں ذرا کیسا دور چل رہا ہے نا ہمارا, کتنا خطرناک چل رہا ہے. ہر طرف سے تباہی, مہنگائی کے نعرے چل رہے ہیں, اوپر سے امریکہ کے حملوں کی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, تم نے اپنے عہد کیے مجھ سے اور تم پھر گئے. وہ عہد تم نے پورے نہیں کیے, لیکن اس کے باوجود تم نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ملک امن کے اندر ہے, تھوڑا سا بچا ہوا ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ اتنے خطرے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, حکومت چلی جائے گی, یہ آ جائے گا, وہ آ جائے گا, اتنی مہنگائی, لوگ بڑھ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی وسیع ہے کہ اس نے ہمیں نہیں چھوڑا. اور کہاں ہم چھوٹی سی دعا قبول ہوتی منہ موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری نماز پڑھنے کا کیا فائدہ, چھوڑو دعا تو قبول ہوتی ہی نہیں ہے ویسے بھی ہماری. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سچ کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ, اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. یہ ہفتے کا واقعہ بھی سب کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کرا تھا, ہیلا سازی کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے کو ہفتے والے دن, اتوار والے دن شکار کرنے سے روکا تھا کہ تم شکار نہیں کرنا, اتوار والے دن کی چھٹی ہوگی. انہوں نے کیا کرا, تو اب آزمائش تھی, اتوار کو خوب مچھلیاں آتی تھیں اڑ کر, تو انہوں نے کیا کرا کہ ادھر سمندر کے اندر جال لگا دی. ہفتے والے دن جگہ لگا کر آ جاتے کہ اتوار کو ہم شکار نہیں کریں گے, لیکن جب پیر والے دن جائیں گے تو ہمیں ساری مچھلیاں بھی مل جائیں گی. تو ایک طریقے شکار ہی تھا نا وہ, آپ نے مچھلیاں تو پکڑ ہی لی وہ. تو انہوں نے کیا کرا, اللہ کے حکم میں ہیلا سازی کری, یعنی کہ ایک الگ سے ایک راستہ نکال لیا کہ ہم شکار نہیں کر رہے, ہم یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ان کو صرف اس بنیاد میں ان کو بندر بنا دیا تھا. ان کی شکلیں پوری چینج ہو گئی تھی, باقاعدہ فل بندر بن گئے تھے, اور ان کو ایک دیوار کے پیچھے کر دیا تھا. وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو واقعی ان کی آوازیں آتی تھی. 2 دن تک ان کی آواز آئی اور پھر وہ پوری قوم مر گئی تھی, ان کی نسل آگے نہیں چلی تھی. وہ بندر بنے 2 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد پھر مر گئے تھے. تو دیکھیے اللہ کے احکام کو تبدیل کرنے کا نتیجہ کتنا برا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صرف ایک حکم تبدیل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کرتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنے پہ دیکھنا ہے کہ ہم تو کسی چینجنگ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلیوں کی ایسی باتیں کروں.
جاہلیوں کی سی باتیں کروں؟ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگی اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتائیے کیسے گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہیں جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، پھر انہیں اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ یہ دیکھیں قوم موسیٰ نے کیا کیا تھا کہ ان سے ایک بولا گیا کہ گائے ذبح کرو اور انہیں گائے ذبح کرنے کے لیے 100 سوال کر لیے۔ تو ہمارے دین کے اندر سوال کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا کہ زیادہ سوال نہیں کرنے۔ ہاں جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کا پوچھیں، لیکن یہ نہیں پوچھنا ہے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، لاسٹ میں کرنا ہے، اس قسم کے سوال نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ سوال ہوں گے تو آپ خود ہی پھنستے چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کیونکہ ایک حدیث کے مفہوم میں تم میں سے سب سے بدترین شخص وہ شخص ہے جو کیا ہو، جو ایک چیز حلال ہو اور اس کو حرام کر دے، یعنی کہ وہ پوچھے کہ کرنا چاہیے اور منع کرنے نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ سب سے بدترین شخص ہے وہ۔ تو اس چیز سے رکنا ہے کہ زیادہ سوال نہیں پوچھے۔ یہ ہوتا ہے نا ہماری کلاس کے اندر ٹیچر ٹیسٹ دیتی ہم کیا بولتے ہیں ٹیچر MCQs پہ آئیں گے، ٹیچر فل ان دی بلینکس پہ آئیں گے، ورڈس میننگ بھی آئیں گے، ٹیچر کہتی ہے اوہ ہاں میں تو بھول گئی تھی یہ بھی آئے گا یہ بھی آئے گا، تو کیا کرتے ہیں سب ایڈ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے سوال کرنے سے ہم خود پھنس جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص سے جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور اس میں سے اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دلوں کی سختی سے ہم سب نے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سخت نہ کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دل سخت ہو جائیں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ وہ دنیاوی کام ہم کر سکتے نہ ہم دینی کام کر سکتے۔ تو اللہ سے دعا مانگنا ہے ہمارے دل نرم کر دیں، ہمارے دلوں کو سخت نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیے پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ پتھر بھی کیا ہوتا ہے نرم ہوتا ہے، لیکن دلوں کو سخت ہونا پتھروں سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ جیسے دعا کرنی ہے تعالیٰ ہم سب کو نرم دل عطا فرمائے، آمین۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوار یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سننا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجتیں پیش کریں، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنے بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں، محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں، بس ہلاکت و تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شاہ کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ اماں شور کم کراؤ ادھر کا۔ اچھا دیکھیں ادھر کس چیز کی بات ہو رہی ہے، ادھر یہ بات ہو رہی ہے کہ اب کیا ہوتا ہے،
ایک سے ملے دوسرے سے ملے، ایک سے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، دوسرے سے بولتے نہیں تم غلط کہتے ہو، یا پھر کیا کہتے ہیں نہیں نہیں تم کو یہ بات نہیں بتانا ورنہ کیا کریں گے وہ جا کے تمہارا راز کھول دیں گے. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ نہیں ان کو سچ بات نہیں بتاؤ، چھوڑو یار وہ برا مان جائیں گے، عزت چلی جائے گی، ہماری بےزتی ہوگی، چھوڑو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں. نہیں، حق بات کو لازمی بتانا ہے، چاہے ہماری بےزتی ہو، چاہے ہماری ضلالت ہو، کچھ بھی ہو، ایک دفعہ آپ نے ضرور بتا دینا ہے. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ کر لیں گے، آپ کو پکڑ لیں گے، بولیں گے کیوں نہیں بتائی، تمہیں تو پتہ تھی یہ بات، کیونکہ تم نے یہ بات نہیں بتائی. ٹھیک ہے، تو جو بھی بات آ کے سامنے آئے اور آپ کو لگے بات غلط ہے اور صحیح بات یہ ہے تو اس کو ایک بار بول دیں، لڑے نہیں، بول دیں، ضد نہیں کریں، بحث نہیں کریں، صرف بتا دیں ان کو اور پھر چپ ہو جائیں، بھلے چلے جائیں وہاں سے، لیکن بتائیں ضرور. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی، جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو برے کام کرے گا وہ برا ہی کمائے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. جہنم کو ذرا تصور کریں کہ جہنم ایسی ہے کہ اس میں چلے جائیں گے نکلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ موت تو ہے ہی نہیں نہ بے ہوش ہوئیں گے نہ وہاں پہ تھوڑی سی مہلت ملے کہ ذرا رک جاؤ، ریسٹ کر لو، تھوڑا سا بریک لے لو، پھر آ کے ذرا دعا سے عذاب کے لیے آ جانا، دعا سے مار پڑنے لگ جائے گی. مسلسل ہر چیز ریگولر ہے، کسی میں بھی کوئی بریک نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنی ہے کہ ہم جہنم میں نہ جائیں. یاد کرو بنی اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ دیکھ کیسے ریمائنڈر ہمیں دے رہے ہیں کہ میں نے تم سے عہد دیا تھا کہ میری عبادت کرنا اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا، لیکن تم نے کیا کرا، یہ سب بھول گئے. تو یہ نا ہماری ریمائنڈر، ہم کیا کرتے ہیں صرف اپنا. آج سے ہم اپنا سوچتے ہیں کہ ہم کھا لیں، ہمارے بچے کھا لیں، ہم کھا لیں، بس ہم کر لیں، ہم پہن لیں، ہم اوڑھ لیں. نہیں، دوسروں کا بھی دیکھنا ہم پر فرض ہے. ہماری آیات اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے. اس چیز کو آج کل کچھ سوچتے نہیں، اس کو سوچتے نہیں ہم لوگ. ہم کہتے نہیں صرف ہمارے لیے، اگر زیادہ نہیں ہوتا تھوڑا سا تو نکالیں، مہینے کے اندر ہی نکال دیں، زیادہ نہیں کر سکتے تھوڑا سا ہی کر لیں. مانگنے والا آتا ہے اس کو ہی دے دیں تاکہ ہم اس آیت کے حکم پر تو عمل کر لیں کم از کم، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو پورا کرو. اور تم میں سے صرف تھوڑے کے ساتھ سب پھر گئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے گارنٹی سے بات بول رہے ہیں کہ تم میں سے صرف تھوڑے سے لوگ جس پر آئے، باقی سب پھر گئے. تو اس پہ اب یہ نہ ہو کہ ہم بھی ان میں شمار ہو جائیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان میں سے نکل آئیں، کسی کی مدد کر کے، کسی کی اچھی بات کہہ کر. پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتنے باندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کے رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکلنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخر میں شدید ترین عذاب کی طرح پھیر دیا جائے. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو. دیکھیں بار بار آ رہا ہے کہ اللہ سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ ان سب کو دیکھ رہا ہے، ان کو سن رہا ہے جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، آخر کا عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانی دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. روح پاک کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی. پھر تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے خواہش نفس کے خلاف کوئی چیز دے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر ڈالا. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہے. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی مان لاتے ہیں. اور اب
جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان سے پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی اس مدد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے فتح و نصرت کی دعا مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ مطلب کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پہلے وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تاکہ ہم کیا کریں، ایمان لے اور ہم کفار سے جنگ کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن انہوں نے کیا کرا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کفار مکہ تو پھر انہوں نے ایمان نہیں لائے، تو ایمان نہیں لائے، انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے پیغمبر میں سے ہیں اور ہمارے سارے پیغمبر دوسرے پیغمبر میں سے آتے تھے تو ہم ان کو نہیں مانیں گے، صرف حسد کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تھے وہ، جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وہی رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نوازا، لہٰذا اب یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے اور اسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باوجود جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، یعنی کہ تورات کے اندر بھی ساری باتیں لکھی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے اور وہ عرب میں سے آئیں گے، اس کے باوجود کفار مکہ یہود و نصارہ نے نہیں مانا۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کو سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کے باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجب ایمان ہے جو ایسے بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ ان سے کہا کہتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں حکم دیا اس پہ ایمان لاؤ، اس کو مانو، لیکن انہوں نے کیا کرا، اس کو نہیں مانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ نماز قائم کرنی ہے، روزے رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، غیبت نہیں کرنی، برائیاں نہیں کرنی ہے، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا، ان کو سخت ترین آزمائش ہے، فرعون ان پہ آ کے مسلط ہو گئے، اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے ہمارے پہ بھی یہی چیز چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے احکامات دیے، ہم نہیں مان رہے، ہم پہ بھی کیا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ صدیوں بعد کیا ہوگا کہ ہم پہ امریکن آ کے حکومت کریں گے اور ہم ان کے غلام بن جائیں گے۔ تو یہی ہوگا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پیروی نہیں کریں گے، جس طرح بنی اسرائیل پہ فرعون آ گئے تھے، ہمارے اوپر بھی امریکن آ کے ہم پہ حکومت کر لیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام رہا ہے، جو میری بات نہیں مانے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، نست و نابود ہو جائے گا۔ کیوں قتل کر ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزد آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال سے سچے ہو، یقین جانو کہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس سے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی، جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ
فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں سے دشمنی رکھنا، اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر ایک سے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان سب سے محبت رکھنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے دشمنی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اوکے، ظاہر یہی ہوتا ہے نا، اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہمیں پسند ہوتا ہے اور ہم کہیں گے نہیں تم اس سے محبت نہیں کرو، یہ بدتمیز ہے، برا ہے، اس کو چھوڑ دو، تو کیا کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا تو اس دنیا میں کون ہے جو ہماری ضرورتوں کو پوری کر دے سوائے اللہ کے؟ کون ہمارے سننے والا ہے، کون ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، کون ہمیں دیکھنے والا ہے، کون ہمیں دینے والا ہے؟ ان سے کہو جو کوئی جبریل، ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیت نازل کی ہے جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہے، اور ان کی پیروی سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نئے گروہ نے اسے ضرور ہی بلائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پست پوش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ رمضان سے پہلے ہمارا کیا حال تھا، کیا ہم قرآن پڑھتے تھے؟ اور رمضان کا تو ہم کیا کریں؟ یہ صرف ہماری رمضان کے لیے نہیں ہے قرآن، یہ سارے سال کے لیے، ہر وقت کے لیے، اس کو ہر وقت ہم نے پڑھنا ہے، ہر روز پڑھنا ہے۔ کہ یہ نہ ہو جائے ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، ہم کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں، غلافوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیں، جب رمضان آئے جب بھی پڑھیں پھر اس کو بند کر کے رکھ دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے تو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پہ بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہے، تو کفر مبتلا نہ ہونا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جیسے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخر میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان و تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انصرنا کہو، اور توجہ سے بات سنو۔ دیکھیں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیا کرو، کہ توجہ سے بات سنا کرو۔ جب بھی ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے تو ایمان والے کے سابق نام کہتے ہیں کہ ہم سارے اپنے دونوں کان کھول لیا کرتے تھے اور غور سے حکم کو سنتے تھے کیا حکم آ رہا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے عام حکم جو سب کے لیے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ جیسے ہمارے کلاس کا نور ہوتا ہے نا، کلاس میں اگر ٹیچر کہتے ہیں سنیں اسٹوڈنٹس تو سب سنتے ہیں، یہ کہتے ہیں مانیٹر سنیں تو صرف مانیٹر سنتے ہو، غور سے سنتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے ہمارے لیے کہ ایک عام انسان کے لیے کوئی ایمان والے، اور الحمدللہ سے ہم سب بھی کیا ہیں، مومن ہیں، ایمان والے نا، تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سننا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو بات میں کہا جا رہی ہے، جو بھی سنائی جا رہی ہے بات، اس کو تم نے غور سن کے عمل کرنا ہے، نہ کہ تم نے اس کو سن کے کان سن کے دوسرے سے نکال دینا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز ہی پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور بڑے فضل والا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ رزق کا ہونا، کسی کے زیادہ چیزوں کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت ہوتی ہے۔
حسد و جلن نہیں کرنی چاہیے. میں نہیں سوچنا چاہیے اس کا کیوں آ گیا. میں تو اتنی عبادت کرنے والی ہوں, میرے پاس نہیں ہے, وہ تو اتنی عبادت کرنے والی نہیں, اس کو اتنا سارا کچھ ہے. کیا ہم اللہ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ ہاں, کہ اللہ تعالیٰ کس کو زیادہ دینا ہے, کس کو کم دینا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جس کو چاہے اس کو دے دے, اس کو چاہے نہ دے. ہم کو رہتے بولنے والے کہ اس کو تو وہاں بلا لے, اس کو تو یہ کر دے, اس کو تو وہ کر دے. ایسا نہیں کرنا ہے. جتنا نصیب میں لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے. بے شک ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں, اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں, یا کم از کم ویسے ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فما رواری اللہ ہی کے لیے ہے, اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات مطالبے کرنا چاہتے ہو جسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرح پلٹا لے جائیں, اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے, مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, تو اپنی عقابت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں سے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. ایک اور آج کا لیسن ہمارے لیے کہ لوگوں کو معاف کرنا ہے, درگزر کرنا لوگوں سے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پہ مل رہا ہے نا کہ کوئی بھی بری بات کے کوئی برا رویہ آج ہمارے سامنے تو اس کو کیا کر دینا ہے, معاف کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر دوبارہ سے نماز قائم کرنے کا, زکوٰۃ صدقہ کر دینے کا پھر سے حکم آیا ہے. آج ہمارے لیے تو کوشش کرنی آج ہی اس پر عمل کریں. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی کو خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنا ہے. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل یہ تمہارے کچھ خصوصیت ہے, نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عمل نیک روش پر چلے, اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں, حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور آج ہم یہ کر رہے ہیں نا کہ اس کے بعد یہ اچھا نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے. جو ہم نے فرقے بنائے ہوئے, دیوبندی, بریلوی, کون ہوتے ہیں, اہل سنت اور وہابی اور پتہ کون, بہت سارے فرقے بنے ہوئے. تو ہم کیا کہتے ہیں, نہیں وہ اچھے نہیں ہیں, وہ جبکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں ہم اچھے نہیں ہیں, ہم اچھے ہیں, یہودی کہتے ہیں ہم اچھے ہیں, جبکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں, وہ یہ چیز پڑھ رہے ہیں. تو آج دیکھیں ہم بھی تو سب مسلمان ہیں نا, ہمارا کلمہ, ہماری نماز, ہمارا قرآن ایک ہی ہے نا. پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں سوچنا ہے, سب برابر ہیں, سب اچھے ہیں. صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اچھی ہوں دوسروں کے ساتھ, صرف اپنا دیکھنا ہے, دوسروں کا جائزہ محاسبہ نہیں کرنا ہے. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں, ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں, اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. کیا مطلب ہے, دیکھیں اگر ہم کسی کو ایسے منع کرتے ہیں کہ نہیں اس کو مدرسے نہیں جانا, اس کے پاس پڑھنے نہیں جانا, وہ اچھا نہیں پڑھاتی, تو یہ گناہ ملتا ہے. بھائی وہ کیسے پڑھاتی ہے, آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ آپ نہیں جاؤ اس کے پاس. وہ جائے, وہ دیکھ کر آئے, نہیں پڑھنے کا دوسرا نہیں کرے. لیکن اگر آپ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں تو آپ کو گناہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا ہے. کسی کو بھی نہیں روکنا ہے کہ آپ نے نہیں جانا اس کے پاس, آپ نہ جائیں, خود نہ جائیں, لیکن دوسروں کو بھی نہیں روکیں کہ آپ بھی نہیں جائیں. ٹھیک ہے, ورنہ آپ پہ ڈبل گناہ. ایک تو آپ کو گناہ ملے گا کہ آپ تو خود نہیں چاہ رہے ایک اچھی چیز کی طرف, دوسرے گناہ ملے گا آپ نے اس کو بھی روک دیا. ہو سکتا ہے کہ اس کا زیادہ گناہ ملے آپ کو.
مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم لوگ کرو گے اسی طرف اللہ کرو گے، اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ پاک ان باتوں سے اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے تمام موجودات اس کی ملک میں ہے، سب کے سب اسی کے ملکی فرمان ہے۔ وہ آسمان و زمین کا موجود ہے اور جس بات کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ وہ جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جس بات کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کیا بولتے ہیں، کن فیکون۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کن فیکون کا انتظار کرنا ہے، نہ کہ نا امیدی ہو جانا ہے، نہ کہ مایوس ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی بات ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پیچھے گمراہوں کی ذہنتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچنے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن پر سچے دل سے مان لے آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن پہ صاف حکم ہے کہ اگر اس کا انکار کریں گے تو کیا ہے، نقصان اٹھانے والے، خود ہی اپنا نقصان کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو آخرت پہ تباہ کرنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت، وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں آزمایا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قومیں فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف و اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود اتنے عبادت گزار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے نیک ہونے سے میں تمہاری اولاد کو نہیں بچا سکتا۔ ٹھیک ہے، تم اتنے نیک ہو، اتنے پرہیزگار ہو، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کروں، تمہاری اولاد کو بچا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ہر شخص جبھی بچے گا جبھی جنت میں جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے، جب وہ خود صحیح ہوگا تو اسے خود اعمال زیادہ ہوں گے، جبھی جا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں سوچنا کہ ماں باپ بڑے نیک تھے، دادا دادی بڑے نیک تھے، بھائی بہن بڑے نیک تھے، بالکل تھے، ہو سکتا ہے چلے جائیں، لیکن پہلے آپ نے خود ہی اپنے آپ کو درست کرنا، ہم نے خود ہی اپنا عمل ایسا لینا ہے کہ ہم خود ہی جنت میں پہلے چلے جائیں۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو قرآن پر عمل نہیں کرے گا، اللہ کی بات کو نہ مانے گا، زندگی تو ملے گی، کھانا پینا تو اس کو ضرور ملے گا، لیکن کیا ہوگا، آخرت نہیں ملے گی، آخرت میں پھر جہنم ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ اور یہ کہ ہم نے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خطبہ قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم فرمانبردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی کا نتیجہ ہے کہ جو آج ہم مسلمان ہیں، ورنہ آج ہمارا نام بھی ہو سکتا تھا نا یہودی، عیسائی،
یا محمدیہ، ٹھیک ہے، یہ نام ہمارے پاس. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مسلم ہونی چاہیے. کیسے قوم بنا جو مسلم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام بھی کیا رکھا؟ مسلمان رکھا. اس وجہ سے آج ہمارا نام مسلمان ہے. اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہیں کی قوم سے ایک رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دو اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اس کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اس ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے اللہ مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. جو کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ انہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کے ابراہیم کا طریقہ اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس ہدایت پر جو ہماری طرح نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرح نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر درمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا رنگ اختیار کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی یہودی بنتا ہے اور عیسائی بنتا ہے تو ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ مخصوص ان کا ایک رنگ یلو کلر کا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہودی بن رہے ہیں تو آپ کو بپتسمہ کی رسم کے نام سے ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پیلے کلر کا پاری ہوتا ہے، اس میں نہانا ہوتا ہے، تو پھر آپ یہودی بنیں گے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیزیں سے کرنی ہوتی ہے، پتہ کیا کام کرنے ہوتے ہیں، تو پھر آپ یہودی ہیں. اس طرح عیسائیوں کا بھی ہے کہ آپ کو یہ کام کریں وہ کام کریں تو آپ عیسائی پھر بنیں گے. لیکن ہمارے دین کا کیا ہے؟ مسلمان کیسے بنیں گے؟ صرف ایک کلمہ پڑھ لیں اور ہم مسلمان ہو جائیں گے. کتنا خوبصورت دین ہے نا. اللہ تعالیٰ آج کہتے ہیں کہ ہمیں کہ کیا کرنا ہے؟ میرا رنگ اختیار کرنا ہے. اور میرا رنگ کیا ہے؟ کہ دین اسلام پہ چلو. جو میں نے کہا ہے، جو دین اسلام میں آیا اس پہ عمل کرو. میرا رنگ اختیار کرو، کہیں اور نہیں جانا. کسی کا رنگ اختیار نہیں کرنا، صرف میرا رنگ اختیار کرنا ہے. نہ اپنے مولویوں کا رنگ اختیار کرو، نہ اپنی باجیوں کا رنگ اختیار کرو کہ کسی کی نہیں سننی، صرف میری سنو. جو قرآن کے اندر سے وہ پڑھو، جو حدیث صحیح حدیث کے اندر ان پہ عمل کرو، تم میرے ہو جاؤ گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی خالص کر چکے ہیں. یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور داؤد علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گمراہی ہو اور وہ اسے چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے ہیں، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے. الحمدللہ ہمارے آج کا پارہ مکمل ہو گیا. آخر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سے دوبارہ سے یہی بولا ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا عمل ہے، جو تم کرتے ہو تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. وہ نہیں پوچھا جائے گا جو دوسرے کرتے ہیں. امی کیا کرتی تھیں، ابو کیا کرتے تھے، بھائی کیا کرتے تھے، اس نے یہ عمل کیوں کیا تھا، بہن نے یہ عمل کیوں کیا تھا، بہن نے ایسا کیوں کہا تھا. یہ پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا تھا، تم ایسا کیوں کر رہی تھی، تم نے یہ کب کیا تھا، کس کے کہنے پہ کیا تھا، یہ ضرور پوچھا جائے گا. تو ہم نے دوسروں کی فکر
کرنی ہے یہ کرنی ہے کہ وہ عمل کیوں نہیں کر رہے، عمل کریں، ٹھیک ہے، اچھے کام کریں، لیکن یہ نہیں کرنی کہ وہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور وہ تو یہ کر رہا ہے میں بھی یہ کر لیتی ہوں، مجھے بھی کرنا چاہیے، وہ تو ایسا کر رہا تھا میں بھی یہ کر لوں، یہ نہیں کرنا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔